وہ پینٹنگ بنا رہی تھی۔ مسلسل امائمہ کو اپنے وجود پہ کسی کی نگاہیں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سامنے حارث ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حارث نے جیسے ہی دیکھا امائمہ نے اس کی طرف دیکھا ہے تو وہ فوراً سے اپنی نگاہیں ارد گرد وادیوں کو دیکھنے لگا۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی ساری دنیا کو چھوڑ کے تمہیں اس جگہ پہ آ کے ان خوبصورت پہاڑوں کو کیوں پینٹ کرنا تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ چکا تھا۔ یہ تو میں خود نہیں جانتی مجھے ان پہاڑوں کی پینٹنگ بنانے کا اتنا جنون سوار کیوں ہوتا ہے، لیکن شاید میں چاہتی تھی سب سے مختلف ہو، میرا بہت مختلف، اور یہ یقیناً مختلف ہوگا۔ وہ نگاہیں جھکاتا کہنے لگا، ہاں واقعی میں تم خود بھی بہت ڈیفرنٹ ہو، تمہاری پینٹنگ بھی ڈیفرنٹ ہوگی۔ یہ کہتا ہوا بالکل اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا جسے دیکھ کے اس نے گھبراتے ہوئے دوسری طرف دیکھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہو گیا، مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ مجھ سے خوف محسوس ہو رہا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، بھلا مجھے آپ سے خوف کیوں محسوس ہوگا؟ بس ویسے ہی آپ اتنا زیادہ پاس آ رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، اتنے زیادہ پاس کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کے وہ مسکرانے لگا۔ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا آپ کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے مسکراتے ہوئے پینٹنگ بنانے لگ گئی تھی۔ پینٹنگ جب ختم ہوئی تو وہ لوگ واپس آ چکے تھے۔ یہاں تقریباً ارد گرد سبھی بہت سارے آرٹسٹ آئے ہوئے تھے جو ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، مگر بہت سے یہاں اپنے گھر میں لے کے آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہوٹل میں ٹھہرے، اس کی کزن بھی تو تھی، اچھی دوست بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے یہاں پہ لے کے آیا۔ رات کا وقت تھا، وہ کھڑکی کے پاس کھڑا چائے کا ایک ایک سپ لے رہا تھا۔ دیکھا تو وہ نیچے لان میں جھولے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا نیچے آیا، نہ جانے اس کا دل اتنی شدت سے کیوں دھڑک رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرے، اسے بتا دے کہ اسے کس قدر شدید محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آہستگی سے اس کے پاس جھولے پہ بیٹھ گیا۔ میں بس چاند کو دیکھ رہی تھی، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل تمہاری طرح۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کے گرد بازو حائل کرنے لگا تو ایک جھٹکا کھا کے اسے دور ہوئی تھی۔ حارث، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حارث اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی وہ حارث سے دور ہو گئی تھی۔ حیرت سے ہمیشہ وہ حارث سے دور بھاگتی تھی، مگر اس کا ہاتھ یوں چھونا، اسے قریب کرنا، یہ سب کچھ، یہ چیزیں پریشان کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ خود سے دور کر گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں ان حسین وادیوں میں اپنے رشتے کو آگے بڑھاؤں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے گیا تو وہ فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ آپ پاگل ہیں کیا؟ آپ جانتے ہیں یہ رشتہ ختم ہونے کے لیے بنا تھا، اس کے باوجود میں آپ سے ایسی باتوں کی امید نہیں کر سکتی۔ وہ غصے میں بولی تھی، لیکن ختم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو دھیرے سے چھوا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے غصے میں خود سے دور دھکا دیا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں کبھی یہاں پہ آتی ہی نہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے باہر جانے لگی۔ پاگل ہو گیا؟ میں کچھ بھی نہیں کرتا، واپس آؤ۔
کہاں جا رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، مگر وہ آگے کی طرف جا رہی تھی، مسلسل آگے بڑھے جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ دیکھو اتنی رات کو تم نے کہاں جانا ہے؟ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا، واپس آؤ۔ وہ بار بار غصے میں ایک ہی بات بولی جا رہا تھا، مگر وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اچانک وہ ایک گلی میں چلی گئی۔ وہاں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی، اور وہ اسے ارد گرد دیکھے جا رہا تھا، مگر وہ اسے مل نہیں رہی تھی۔ وہ گلیوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پاگل لڑکی کہاں چلی گئی۔ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے کے بعد جب اسے کہیں نہ ملی، تقریباً رات کے 2 بج چکے تھے۔ چاروں طرف دیکھتا، وہ اس وادی سے باہر آ چکا تھا۔ ارد گرد دیکھنے لگا، وہ کہاں چلی گئی تھی۔ کافی وقت بعد اسے ایک جگہ پہ پڑی ہوئی نظر آئی تھی، برف کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی تھی، شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے، ٹھنڈ کی وجہ سے اس کی اتنی بری حالت ہو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں اٹھایا۔ حارث کی تو جان پہ بنائی تھی، کتنی وہ خوش تھی، کتنا زیادہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے شاید دوبارہ سے اس رشتے یا تعلق کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ حارث کی وجہ سے یہ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ کافی وقت بعد اسے لے کے واپس آیا، مگر اس کے ہاتھ پاؤں کو سہلاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنی رات کو وہ کہیں ہاسپٹل نہیں لے کے جا سکتا تھا، مگر اس کی حالت بری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کو سہلانے لگا۔ اس نے ڈاکٹر کو کال کی، اس کی کنڈیشن بتائی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں انہیں آگ کے پاس رکھیں، انہیں بہت زیادہ ہیٹ دینے کی کوشش کریں، کسی گرم جگہ پہ رکھیں تاکہ ان کے وجود کو ہیٹ پہنچے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ برف پہ ٹھنڈ میں پڑی رہی تھی۔ ڈاکٹر کال کٹ کرنے کے بعد اس نے ہیٹر فل کر دیا تھا۔ ہیٹر کے پاس اسے اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، صوفے پہ اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، مگر اس کا وجود بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانے لگا۔ خدا نے، میری جان، تم کیوں نہیں؟ پاگل ہو کیا تم نے میری جان نکال دی تھی۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں جاتا ہوا دیکھ سکتا، مانا کہ یہ رشتہ ختم ہونے کے لیے بنا تھا۔ ٹھیک ہے، تم نہیں چاہتی میں اس رشتے کو آگے بڑھاؤں تو میں یہی ختم کر دوں گا۔ تم آنکھیں تو کھولو۔ اس کی گال کو تھپ تھپا رہا تھا۔ وہ کتنی اسے محبت کرتا تھا، کتنا اسے ٹوٹ کے چاہتا تھا، یہ بات صرف وہی جانتا تھا۔ کافی دیر تک اس کی گال کو تھپ تھپاتا، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہا۔ اب وہ تھک چکا تھا۔ ایک دم سے اسے بازوؤں میں اٹھا کے لا کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ اس کے چہرے کے اوپر جھکتا ہوا اس کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے خود احساس نہ ہوا وہ کیا کر گیا ہے۔ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں کھولنے لگا، جیسے وہ اسے واپس سلامت کرنا چاہتا ہو۔ کافی دیر گزر چکی تھی، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس اس کی بے ہوشی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر اب وہ بے بس ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ تمام تر حدیں پار کر چکا تھا، شاید اس کی جان بچانے کے لیے یا اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، یہ سوچتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے کیوں کیا، مگر تمام تر فاصلے
ختم کر چکا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کسی مضبوط بازوؤں کے حصار میں خود کو پایا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولی۔ اسے رات تک اتنا یاد تھا کہ اس کے پیچھے کوئی لگا ہوا تھا اور وہ گر گئی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس کا ٹھنڈا وجود، وہ بے بسی سے اس کے حصار میں پڑی ہوئی تھی۔ اسے بس اپنے سامنے موت نظر آئی تھی، مگر اب وہ کسی کی باہوں کے حصار میں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خوف محسوس ہوا۔ اس نے جیسے ہی اس شخص کے سینے سے سر اٹھا کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی، گھبراتے ہوئے۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ ایک دم سے چلائی تھی۔ سکون کی نیند سو رہا تھا، ایک دم سے اٹھا، اس کی آنکھ کھلی۔ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتی ہوئی اس نے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا، جس کے ساتھ کل وہ بہت ہی عجیب رویہ اختیار کر چکا تھا۔ ایک دم سے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے چلاتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی؟ بتاؤ مجھے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، دیکھو میری ایک بات سنو، اتنا زیادہ غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ نرمی سے بولا تھا، تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ دیکھو فضول میں میرے ساتھ ڈرامے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ میں سب کچھ جانتی ہوں، تم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک دم سے اسے خود سے دور کر گیا۔ دیکھو میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، میں نے بس تمہاری جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اور میں اس کے لیے بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے نگاہیں جھکا گیا۔ تمہارے شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا؟ بتاؤ مجھے، وہ چلاتے ہوئے بولے۔ اس کی بات سن کے وہ فوراً سے نگاہیں جھکا گیا تھا۔ ہم اس ٹاپک پہ بعد میں بات کریں گے، فی الحال تم ٹھیک نہیں ہو، وہ نرمی سے بولا۔ اور تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا کیا؟ میں تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گی، اس کے لیے تمہیں نہیں بخشوں گی۔ ایک ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے بولا۔ وہ خاموش ہو چکا تھا، اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں بس آج ہی جا رہی ہوں، مجھے باقی سب کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، مجھے تم پہ یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں اچھا دوست سمجھ کے تمہارے ساتھ آ گئی، لیکن بدلے میں تم نے کیا کیا ہے؟ دیکھو ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا جو تم اتنا برا ریئیکٹ کر رہی ہو۔ بیوی ہو تم میری؟ بیوی نہیں، منقوہ ہوں، نکاح ہوا تھا صرف ہمارا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا، پتہ بھی ہے یہ نکاح ختم ہونے کے لیے ہوا تھا۔ میں مزید تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والی نہیں۔ ماما بابا کے انتقال کے بعد اگر چچا چچی کی بات مان کے میں نے تم سے نکاح کیا تو صرف ان کی عزت میں، لیکن میں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ میں اس رشتے کو ختم کر دوں، اس رشتے کو مزید آگے نہیں بڑھانا چاہتی تھی، مگر تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں نہیں بخشوں گی۔ وہ بھی ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ 2 دن بعد ان کا کام ختم ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد انہوں نے واپس چلے جانا تھا، اور وہ سنجیدہ تھی، اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اتنی وہ پریشان لگ رہی تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی، بس خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ بول بھی نہیں رہی تھی، بالکل خاموش تھی، چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ باہر کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ تم رو رہی ہو؟ حارث نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کیوں رونا ہے؟ چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں تمہیں برا لگ رہا ہوں نا؟
جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی، وہ سخت لہجے میں بولی۔ لیکن میں تمہیں سوچنے پہ مجبور کر دوں گا، وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اس کے بعد مزید کوئی بات نہیں، اور وہ خاموشی سے باہر کی طرف دیکھتی رہی۔ کتنے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ واپس آ چکے تھے۔ واپس آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چچی جان اسے پکارتی رہیں، بلاتی رہیں، بیٹا میری بات تو سنو، مگر اس نے کوئی بات نہیں سنی۔ صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی سے فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، نہ ہی اسے کوئی بلائے۔ وہ بس کمرے میں کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ آہستگی سے اٹھ کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ وہ پچھلے 3 دن سے سو نہیں سکی، مسلسل عجیب سی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ حارث کا یوں تمام حدیں کراس کرنا، سب کچھ اسے وہم میں مبتلا کر گیا تھا۔ حارث نے آج تک ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اتنی دیر تک بیٹھی رہی تھی۔ امائمہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ مگر وہ بات نہیں کر رہی۔ جب سے آئی ہے کمرے میں بند ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہی۔ تم ایک کام کرو، اس کے کمرے میں کھانا دیتے آؤ، شاید تمہاری وہ بات مان لے۔ اب تم لوگوں کی رخصتی کروا دیتے ہیں۔ ان کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے ماما، جو آپ لوگوں کو ٹھیک لگے، اس کے لیے کھانا لے کے جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کھانے والی ٹرے اٹھائی اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ نہ اس کے سامنے کھانا رکھا، یہ لو کھانا کھا لو، مما سے تو بات کر لو، مجھ سے ناراض ہو لیکن مما بابا سے تو ناراض نہیں ہو، ان سے تو کوئی بات کر لو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ان کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی بات سن کے وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن کم از کم کھانا تو کھا لو۔ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا، کہنے لگا نہیں، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور تب تک نہیں چھوڑوں گا، تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم یہ کھانا نہیں کھاؤ گی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی میں کھا لوں گی نا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نوالا توڑ کے اس کے قریب کیا تو اس کے ہاتھ کو پیچھے کی طرف چھٹک چکی تھی۔ خبردار، تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میرے پاس آ کے مجھ پہ محبت جتا کے، جب کوئی تم نے میرے ساتھ کی ہی نہیں۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، وہ غصے میں بولی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری زندگی میں شامل ہونا نہیں، مجھے طلاق چاہیے۔ اس بات کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتا ہوا کہنے لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارے نکاح کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور ان 2 سالوں میں کبھی تم نے طلاق کا ذکر نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ تمہیں اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ مگر 2 سال بعد تمہیں یہ جنون سوار ہو چکا ہے کہ تم اس رشتے کو قبول ہی نہیں کر سکتی، بلکہ تمہیں طلاق چاہیے، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ ہاں، کیونکہ مجھے تمہاری اصلیت معلوم ہو چکی ہے۔ تم چیز کیا ہو، میں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں۔ تم نے کیا کرنا ہوتا ہے، کیا نہیں کرنا ہوتا، بس اپنی خواہشات سے مطلب ہے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔
اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، بہت اچھے، تم نے ثابت کر ہی دیا ہے کہ تم مجھے کچھ سمجھتی نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اچھا فیصلہ ہے، ابھی طلاق دے دوں گا، پریشان مت ہو۔ وقت آنے پہ بہت جلد تمہیں اپنی زندگی میں قبول نہیں کرنا چاہتا، جہاں تم مجھے رسپیکٹ نہیں دے سکتی، اور میں مسلسل پاگلوں کی طرح تم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اپنی محبت دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے کیا مل رہا ہے؟ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، ہاں تو بس ابھی طلاق دے دو نا، کل کے دیتے ابھی طلاق دو۔ اس کی بار بار کی یہ بات سن کے وہ واپس اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا، کیونکہ غصے میں آ کے وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جو بعد میں اس کے لیے پچھتاوے کا باعث بنتا۔ دن گزرنے لگے، وہ شادی کے لیے نہیں مان رہی تھی، بار بار اسے رخصتی کا بولا جا رہا تھا، مگر وہ ہر بار ٹال دیتی، ہر بار کہتی، نہیں مجھے کرنی رخصتی، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ اور اس وقت یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے اپنے چچا چچی کو وہ یہ کہے کہ اس کے ساتھ رخصتی نہیں کرنا چاہتی بلکہ طلاق لینا چاہتی ہے۔ رات کا وقت تھا، دستک ہوئی، جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے حارث کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، غصے میں اس کے پاس آئی، کہنے لگی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا میرے پاس مت آنا، تو میرے پاس کیا لینے آئی ہو؟ اس کی بات سن کے حارث کہنے لگا، تم سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ حارث اس کے پاس آیا، اس کے سامنے کچھ کاغذات رکھے تھے۔ وہ کبھی حیرت سے کاغذات کی طرف دیکھتی تو کبھی حارث کی طرف دیکھتی۔ کیا ہے یہ؟ طلاق کے پیپر ہیں، لیکن ابھی تک میں نے سائن نہیں کیے، بس بنوا کے لے کے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ طلاق کے پیپرز اس کے پاس رکھ چکا تھا، لیکن سائن کرنے سے پہلے اتنا کہنا چاہتا ہوں، میں نے تم سے بہت زیادہ محبت کی، بے انتہا محبت کی ہے، بس یہ میں تمہیں پکڑا کے جا رہا ہوں۔ 2 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، 2 دن بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ ماما بابا کی ٹینشن مت لو، میں انہیں منا لوں گا، انہیں بتا دوں گا میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بہت اچھا فیصلہ لیا ہے تم نے، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہونے لگا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ طلاق ہو جائے۔ اب طلاق کا نام سن کے وہ اتنا زیادہ گھبرانے کیوں لگ گئی تھی؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اب یہ رشتہ، یہ تعلق ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی سے بس یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا، اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، طلاق نامہ دیکھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا طلاق نامہ بھی اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کیا یہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے؟ میرے ماما بابا کی بھی خواہش تھی میری شادی حارث کے ساتھ ہوتی۔ اب کیا اس کی زندگی سے نکلنا درست فیصلہ ہے یا غلط؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس وہ یہ دیکھی جا رہی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کرے اور کیا نہ کرے۔ کافی دیر تک طلاق نامے کی طرف دیکھتا رہا۔ اگلے ہی لمحے اس نے غصے میں بیڈ کی طرف پھینک دیا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہیں پہ بیٹھ گئی۔ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی، دیکھا تو سر کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال پک کی، مسکراتے ہوئے حال چال پوچھا تو وہ کہنے لگی، کل ہمارا فائنل ہے، آپ کی پینٹنگ ویسے تو مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی، یقیناً آپ کی پینٹنگ کوئی اچھی پوزیشن حاصل کرنے والی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، مجھے آپ پہ پورا یقین ہے اور جیتنے والوں میں ہی میں ہوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ کہنے لگے، ہاں
اور ان سب میں سب سے بڑھ کے جس نے تمہارا ساتھ دیا ہے وہ حارث ہے۔ اگر میں کامیابی کا ذمہ دار کسی کو ٹھہراؤں تو وہ حارث ہوگا، کیونکہ اب تک مجھے اتنی اٹریکشن والی پینٹنگ کسی اور کی نہیں لگی جتنی تمہاری لگی ہے۔ جی سر، یہ بات تو ہے، حارث نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس چیز سے وہ انکار نہیں کرتی تھی۔ حارث نے ہر جگہ اس کا ساتھ دیا، ہر مقام پہ اس کا ساتھ دیا۔ نہ جانے کیوں وہ شوہر کے طور پہ اس کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، حالانکہ ان دونوں کے درمیان اتنا کچھ ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود ابھی تک اس کو قبول کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اگلے دن تو اس نے طلاق کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات ہی نہیں کی، نہ وہ کوئی بات کرنا چاہتی تھی۔ اس کی پینٹنگ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہوا، پہلی پوزیشن آئی تھی اور وہ بہت زیادہ خوش تھی، اسے مبارکباد دی۔ مسکراتے ہوئے حارث کے پاس آ گئی، اس کے گلے سے لگ گئی، کہنے لگی، حارث، آپ کو پتہ ہے میں کتنی زیادہ خوش ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا، سچ میں نے پہلی بار ٹرائی کیا اور پہلی دفعہ میں نے پوزیشن حاصل کر لی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مگر حارث نے نہ اس کی گرد بازو حائل کیے، نہ اسے قریب کیا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی بات کی۔ اب اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہونے لگی تھی، وہ اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی کیا حارث؟ اس نے نرمی سے حارث سے پوچھا۔ نہیں، بہت خوشی ہوئی، بہت مبارک ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، مگر وہ دوبارہ سے مزید مسکرا نہیں سکی، کیونکہ اب یہ بات اسے احساس ہوا تھا وہ کتنا برا بیہیو کر چکی ہے اس کے ساتھ، لیکن ان کا یہ رشتہ تعلق بھی ختم ہونے والا تھا۔ انعام وصول کرنے کے بعد وہاں سے باہر آئی، حارث کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ حارث کہ اب کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ حارث، آپ خوش نہیں لگ رہے، جبکہ آپ نے سب سے زیادہ مجھے سپورٹ کیا ہے، سب سے زیادہ آپ نے مجھے بولا تھا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ نرمی سے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ حارث کہنے لگا، میں نے تمہارا ساتھ دیا صرف اس وجہ سے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ میں تمہاری کامیابی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو حارث کی بات سن کے وہ بھی نگاہیں جھکاتے ہوئے مسکرا دی۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں شوہر کے طور پہ قبول نہیں کر پا رہی، میرے لیے بہت مشکل ہے تمہیں اپنے شوہر کے طور پہ دیکھنا یا قبول کرنا، میں چاہتی ہوں کہ ہم اچھے دوست کی طرح رہیں۔ حارث کہنے لگا، میں مانتا ہوں تمہارا مجھے شوہر کے طور پہ قبول کرنا مشکل ہے، اور مجھے تمہارے علاوہ اپنی بیوی کے طور پہ کسی اور کو قبول کرنا مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے ساتھ کچھ خوبصورت لمحات بھی گزار لیے، بیوی کے طور پہ قبول بھی کر لیا، کوئی بات نہیں، بس اتنا ہی، ہنسی خوشی دن ہوں گے، لیکن میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، ہمیشہ خوش۔ تو فائنلی تم نے یہ طے کر لیا ہے کہ تم مجھ سے طلاق لوگی، کل طلاق کے پیپر سائن کر دو گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کے چہرے پہ کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، وہ مطمئن تھی، نرم لہجے میں اس بات میں سر ہلا گئی، اور وہ کچھ بول نہیں پایا، اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کی طبیعت عجیب سی محسوس ہونے لگی، اس کا سر چکرانے لگا۔ کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آہستگی سے اس کے بازو سے پکڑ کے وہی بینچ پہ بٹھا چکا تھا، وہ اس کے ساتھ لگتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آنے لگی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو گاڑی میں بیٹھو، یہ کہتا ہوا اپنا سہارا دے کے لا کے گاڑی میں بٹھایا، تو اس نے بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر دی، مگر ابھی تک اس کا سر مسلسل گھوم رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولا
پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، عجیب سی اچانک سے کنڈیشن ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا تو وہ دروازہ کھولتا ہوا اسے باہر نکال چکا تھا۔ زیادہ طبیعت خراب ہے تو ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں، اتنی زیادہ طبیعت خراب نہیں، ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے لگا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ وہ گاڑی میں بٹھاتا ہوا اسے لے کے قریبی ہسپتال آ گیا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، میں نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں جن کے اوپر پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ اسٹریچر پہ لیٹی ہوئی تھی، وہ آیا، کہنے لگی سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگا سب کچھ ٹھیک ہے۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر آئی اور ٹیسٹ کی رپورٹ بھی لے کے آئی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، جی یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ڈاکٹر کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ جی یہ میری وائف ہیں۔ یہ سن کے ڈاکٹر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ شاید بابا بننے والے ہیں۔ اور یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اگلے ہی لمحے وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ نے کیا کہا؟ میں بابا بننے والا ہوں۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بکھر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، ہاں جی دیکھیں، ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بابا بننے والے ہیں۔ مزید آپ ٹیسٹ اوپر آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ واپس کمرے میں آ گیا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر ٹیسٹ کی رپورٹس لے کے آئیں، کہنے لگی مبارک ہو، آپ لوگ ماما بابا بننے والے ہو۔ اور یہ گڈ نیوز سن کے وہ تو بہت زیادہ خوش ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ معجزہ ہو گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی، جبکہ وہ پریشان تھی، ایک جگہ پہ دیکھی جا رہی تھی، کیونکہ یہ بات نہ تو فیملی والوں میں سے کسی کو معلوم تھی اور اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ وہ گھر والوں کو کیا جواب دے، کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں نہ جانے کیا کچھ گھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے حارث پہ غصہ آ رہا تھا، جو خود تو اس قدر خوش اور مطمئن لگ رہا تھا، مگر وہ پریشان تھی، بیزار ہو گئی۔ ڈاکٹر جیسے ہی باہر گئی تو وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی، یہ سب کچھ ختم کروا دو، مجھے نہیں چاہیے۔ اس کی بات سن کے حارث کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، لبوں کی ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا تم فضول بکواس کر رہی ہو؟ اس نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں پتہ بھی ہے یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ کیا مطلب نارمل بات نہیں؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہماری رخصتی نہیں ہوئی، جو کچھ کیا تھا تم نے رخصتی کے بغیر کیا تھا، ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولی، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، میں ماما بابا کو اس بارے میں سمجھا لوں گا۔ وہ نرمی سے بولا، سمجھ جائیں گی، وہ میرے کردار پہ انگلی اٹھائیں گے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، تم اپنے کردار کی وجہ سے اپنے بچے کی جان لوگی، بتاؤ مجھے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے بولا، وہ بچہ جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، تم اسے ختم کرنے کا کہہ رہی ہو، میری غلطی ہے نا، میں اسے سدھاروں گا۔ ٹھیک ہے، تمہیں واقعی میں میری زندگی سے جانا ہے نا، تو اس بچے کی پیدائش کے بعد چلی جانا، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑا اور اسے اٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ لوگ گھر آ چکے تھے۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری طبیعت کیوں اتنی زیادہ خراب ہے؟ دیکھو تو صحیح، تمہارا رنگ کتنا پھیکا پڑ چکا ہے، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ روبینہ بیگم نے نرمی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے غصے میں حارث کی طرف دیکھا اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ مما، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس نے نرمی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
کیا بتانا ہے تم نے؟ مما، وہ نگاہیں جھکا چکا تھا، آگے کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ مما، وہ میں بابا بننے والا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ نگاہیں جھکا گیا۔ ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب تم بابا بننے والے ہو؟ مجھے تمہاری بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہو چکے تھے اور وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا، یہ تم کیا فضول بات کر رہے ہو؟ مما، جب ہم دونوں گئے تھے، اس کے بعد وہ اگلی ساری بات اپنی ماں کو بتا چکا تھا۔ مما، میں مانتا ہوں میری غلطی تھی، لیکن اس کی اس میں کوئی غلطی نہیں۔ لیکن ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ ہاں، مانتا ہوں کہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ بس بچے کی پیدائش کے بعد وہ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہے، لیکن یقین ہے اب تک اس کا ذہن بدل جائے گا، اس کا ارادہ بدل جائے گا، اور وہ خاموش ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، رات کو میں تمہارے بابا سے بات کروں گی، لیکن یہ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ مما، کچھ غلط نہیں ہوتا، ہمارا نکاح ہوا تھا، کون سا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے جو آپ اتنا برا بیہیو کر رہے ہیں؟ وہ آگے سے خاموش ہو چکا تھا۔ نہ انہوں نے کوئی بات کی، نہ اس نے کوئی بات کی۔ دونوں نکاح میں تھے، کچھ گناہ نہیں کیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ تھوڑا بہت غصہ ہوئی تھی، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی۔ اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں تھی، کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی، اور آج وہ اس کی بیوی کے روپ میں اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج وہ اس پہ حق رکھتا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے قریب ہوا، اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے تو وہ بالکل خود میں سمٹی سکڑی جا رہی تھی۔ آج اس کے دل میں حارث کو لے کے عجیب سے جذبات اور فیلنگز پیدا ہو رہی تھیں، جن کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے؟ حارث نے آہستگی سے اس کی گال کو چھوا، اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے نرمی سے کہا، تو اس کی بات سن کے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے حارث کی طرف دیکھا، پھر اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، اس میں طلاق کے پیپر اس نے پھاڑ کے سائڈ پہ پھینک دیے۔ حارث کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ کیا تھا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ کیونکہ میں کبھی آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، مجھے ہمیشہ آپ کے پاس، جیسے آپ مجھے محبت دیتے ہیں ویسے مجھے کوئی اور محبت نہیں دے سکتا۔ دنیا میں کوئی انسان ہے ہی نہیں جسے میں اتنا چاہوں، جسے میں آپ جتنی محبت کروں، جتنی میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، جتنا میں آپ کو ٹوٹ کے چاہنے لگی ہوں۔ اور یہ بچہ، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے اس کے ہاتھوں پہ اپنی پیشانی ٹکا چکی تھی۔ میں غلطی کر رہی تھی۔ میں اب یہ سوچ رہی ہوں، اگر میں آپ سے طلاق لے لیتی، آپ سے دور چلی جاتی، تو میں کیسے زندگی گزارتی؟ کون میرا اتنا خیال رکھتا؟ کون مجھے اتنی محبت دیتا؟ جتنا خیال آپ رکھ رہے تھے، جتنی محبت آپ دے رہے تھے، مجھے تو اتنی محبت کسی نے نہیں دینی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ بس میری جان، رونا بند کرو نا۔ مجھے پتا تھا بہت جلد میری جان کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ مجھ سے دور ہونے کی کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آج وہ پرسکون تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کبھی اسے دور نہیں جائے گی۔ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے
اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، اور آج حارث خوش تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، آج وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی، اور وہ اعتراف کر چکی تھی اپنی محبت کا۔